بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ گائز، بات کریں گے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ بڑی اہم نیوز ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، اور تین بڑی اہم نیوز ہیں، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، سندھ کی سندھ کی پولیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے۔ گائز، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 8 فروری کی، لیکن ذرائع کے مطابق اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ آگے بڑھ سکتی ہے، جیسے کشیدگی چل رہی ہے ملک میں، تو اس حوالے سے تو اہم نیوز یہ ہے کہ گائز، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ کراچی کی اگر ہم بات کریں، کراچی کی پولیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو ایم کیو ایم انٹرنیشنل یعنی کہ ایم کیو ایم لنڈن، جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی جو جماعت ہے، پارٹی ہے، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ واضح طور پہ پیغام دیا گیا کہ وہ بھی جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ پیغام تو تقریباً 2 ہفتے پہلے دے دیا تھا، تو سب کو معلوم بھی ہے اس بات کا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کے لیے ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے آن لائن جو ہے فارم کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ جو بھی خواہش مند ہیں، امیدوار ہیں، جو یعنی کہ پارٹی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ اعلان کیا مصطفیٰ عزیز آبادی نے، جو کنوینر ہیں ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے۔ تو ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو ہے جو الیکشن حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن فارم اپنا دے سکتے ہیں، درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ تو ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بلکہ بے شمار لاتعداد جو لوگ ہیں وہ جو ہے اپنے وہ فارم جو ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں ایم کیو ایم انٹرنیشنل کو، مصطفیٰ عزیز آبادی کو، اور وہ خواہش مند ہیں، امیدوار ہیں، بننا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی حال ہی میں جو ہے مصطفیٰ عزیز آبادی نے بیان دیا تھا اس بات کا کہ جو ہے وہ ہم کو جو ہے بے شمار جو ہے وہ ہم کو درخواستیں مل رہی ہیں امیدواروں کی، یعنی جو خواہش مند ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی طرف سے، ایم کیو ایم لندن کی طرف سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی گائز۔ دوسری جانب اگر ہم چلیں تو وہ یہ ہے کہ ڈان نیوز، جو کہ انگلش کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، ڈان نیوز جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے، وہ یہ خبر شائع کرتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کافی اس بار محنت کر رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ الیکشن تو ویسے بھی وہ لڑیں گے الیکشن جیتنے کے لیے، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں مصطفیٰ کمال کافی ایکٹیو ہیں، انہوں نے جو ہے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنی سیٹیں دوبارہ سے حاصل کریں گے جو پہلے وہ گنوا چکے ہیں، یعنی کہ 18-19 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی بنتی ہیں، اللہ کا بھلا کرے، سندھ کے شہری علاقوں میں، وہ جو ہے وہ دوبارہ سے حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر 30 سے 32 جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی ہم اپنے حاصل کریں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو یہ سیٹیں ان سے جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے پاکستان تحریک انصاف نے جو حاصل کر لی تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین جو ہے وہ جماعت سے الگ ہو گئے تھے، مائنس ہو گئے تھے، تو ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ نہیں تھا ان کے شہری علاقوں میں، اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کافی سیاست میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے پھر ایک بہت بڑا جو ہے دباؤ تھا عمران خان صاحب کا، تو 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو وہ واضح طور پہ جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں سے انہوں نے برتری حاصل کی، اور ایم کیو ایم پاکستان اسی طرح جو ہے وہ کافی کمزور پڑ کے ہار گئی تھی۔ لیکن اب جو ہے ایم کیو ایم کافی جو ہے وہ محنت کر رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں۔ اس کے علاوہ پھر ایم کیو ایم انٹرنیشنل یعنی ایم کیو ایم لندن جو ہے، جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم ہے، وہ بھی جو ہے کافی لگی ہوئی ہے لگن میں، پیچھے لگی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع مل جائے، ہم جو ہے الیکشن لڑیں۔ لیکن گائز، بات اس بات کی ہے کہ سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ اگر ایم کیو ایم انٹرنیشنل اور ایم کیو ایم پاکستان دونوں آپس میں الیکشن لڑتے بھی ہیں تو دونوں کا نشان کون سا ہوگا، دونوں کا انتخاب کون سا ہوگا، انتخابی نشان کون سا ہوگا؟ کیونکہ پارٹی تو ایک ہی ہے ایم کیو ایم، چاہے وہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، پارٹی تو ایک ہی ہے، نشان دونوں کا ایک ہے، پتنگ دونوں کی ایک ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے
جو ہے بانی ایم کے الطاف حسین کے اوپر پابندی ہے، ان کے نام پہ، تحریر پہ، ہر چیز پہ، آئین پہ، ہر چیز پہ. تو ان کو جو ہے وہ ابھی کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ رجسٹر بھی نہیں ہے، نہ ان کا نام رجسٹر نہ کچھ، تو وہ تو الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ پائے گی، جو کہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ آزاد امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ایک تو یہ گائز ایک نیوز ہو گئی بہت بڑی. تو اب تیسری نیوز کی طرف ظاہر گائز چلتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم نیوز ہے. سوری میری آنکھ میں کچھ شاید کچرا چلا گیا. جو بڑی ایک اہم نیوز ہے گائز، اور وہ اہم نیوز جو ہے وہ آفاق احمد صاحب کے حوالے سے ہے، جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں. آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے وہ دباؤ میں، یعنی ان کے کارکنوں کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. پچھلے تقریباً ہم نے 3 جلسے کرنے کی کوشش کی، لیکن تینوں کو منسوخ کر دیا گیا انتظامیہ کی طرف سے. اور اب جو ہے ہم جلسہ نشتر پارک میں ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ کریں گے، یہ آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے. پھر آفاق احمد صاحب نے کہا کہ ان کی جو چاہت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ پوری کراچی کے اندر بستی ہے، کیونکہ مہاجر قوم جو ہے وہ تو ویسے تو پورے پاکستان کے اندر ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں ایک بڑی اکثریت رکھتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ حقیقی کو پسند کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ آفاق احمد صاحب کی جو پارٹی ہے وہ صرف لانڈی کہتے ہیں، ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے، آفاق احمد صاحب کی جو پارٹی ہے وہ صرف لانڈی کرنگی تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں جاتی ابھی تک. لیکن جلسے جلوس ان کے خیر ان کے بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی والوں کے جلسے بھی کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی الیکشن میں واضح برتری حاصل نہیں کرتی. تو گائز اب جو ہے سب کو معلوم ہے کہ الیکشن قریب ہے، اور ساری پارٹیاں اپنی محنت کر رہی ہیں. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون، تو ان کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اگلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں. اور سب کو معلوم ہے کہ مریم نواز بھی اب کراچی سے الیکشن لڑ رہی ہیں. اسی طرح پھر ایم کیو کے کنوینر ڈاکٹر خالد محمود صدیقی جو ہے وہ لاہور سے اپنا ایک حلقہ جو ہے وہ لڑیں گے اس بار. دیکھتے ہیں گائز ہوتا ہے کیا ہے، اونٹ کس کروڑ بڑھتا ہے. اور جیسے جیسے نیوز ہم کو ملتی جائے گی تو ہم آپ تک پہنچاتے جائیں گے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.